الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، عظمت صحابہ عنوان ہے کانفرنس کا۔ مجھ سے پہلے دو تقاریر انتہائی عظمت صحابہ کے عنوان کی شاندار ہو چکی، اور ساتھ ہی عزیزم عثمان شاکر صاحب کی نعت و نظم صحابہ کی عزت عظمت پہ بھی بیان ہو چکی۔ یعنی آج رات شاکروں کی تھی، جس طرح یوم احد طلحہ کا تھا نا، تو یہ آج رات شاکروں کی تھی، اور ہم تو انشاءاللہ صابروں میں۔ صحابہ کی عزت عظمت پر، غیرت اہمیت پر شاکر صاحب کی جو نظم ہے انتہائی جاندار اور شاندار تھی۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت فرمائے۔ ایک جملہ سے صرف مجھے اختلاف ہے، وہ اگر درست کر لیا جائے یا علماء کرام سے اس بارے میں رائے لے لی جائے تو وہ مناسب ہو۔ جو آخر پہ جملہ تھا نا، سولی چڑھانے والا، اس پر جو ہے علماء سے مشاورت کرنی چاہیے کہ یہاں جملہ کون سا مناسب رہے۔ ایک شخص نے سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی، تو آپ کو بتایا گیا اور اجازت لی گئی کہ فلاں شخص نے آپ کی توہین تنقیص کی ہے، آپ کی شان کے خلاف کوئی جملے کہے ہیں، کیا ہم اسے قتل کر دیں؟ تو سیدنا صدیق نے بڑا شاندار جملہ کہا تھا کہ یہ شان رسول ہے، یہ شان رسول ہے۔ صحابہ کرام کی توہین پر تعزیر موجود ہے، دی جا سکتی ہے، سزا کا تعین علماء کرام کی رائے سے ہونا چاہیے۔ اور اس پر میں نے مناظر اسلام مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، دعا کیجیے اللہ کو صحت والی لمبی زندگی بخشے، اسے گزارش کی تھی اور بھی چند شیوخ سے کہ گستاخ صحابہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو سزا ہے، جو تعزیر ہے، جو اس پر سزا لگائی جا سکتی ہے، اس بارے میں فتاویٰ موجود ہوں، تاکہ قانون سازی کی جو مہم اس وقت ملک میں چل رہی ہے، اس میں وہ تحریر ہمارے لیے معاون ہو۔ اور دوسرا، ہم تقاریر میں جب عوام کے سامنے جاتے ہیں تو ہم وہی جذبات کا اظہار کریں جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ ہمارا آج تک یہی نعرہ رہا کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، یہ کس کی سزا ہے؟ گستاخ رسول کی۔ صحابہ کے گستاخ کی سزا علماء کرام اس پر انشاءاللہ وہ بحث کا سلسلہ جاری ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا تعین یا علماء کی فتاویٰ کی روشنی میں ہوگا، دلائل کی روشنی میں ہوگا، تو وہ انشاءاللہ ایک فتویٰ زیر
سمجھے کہ تحریر ہے، زیر غور ہے، اس پر انشاءاللہ جلدی کوئی بات سامنے آئے گی۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ناراض تو نہیں؟ تسی اتنے ناراض؟ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اور گزشتہ میں سال بھی میری تقریر کا گفتگو کا عنوان غالباً شان صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ پریشان نہیں ہونا، جس طرح میں پچھلے سال گل ختم کی تھی آئی نا، وہ تو شروع کراں گا انشاءاللہ۔ یعنی ایسے نہیں رکھنا کہ وہ پچھلے سال والی تقریر کر جائے، وہ تو اگاں شروع کراں گا۔ تو جتوں کوئی گل پچھلے سال نہ رلن لگی نا، تسا کھڑا ہو جاؤنا، اے گل رل گئی یہ رہن دے، اتوں میں پھر اگاں شروع کر لا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اہل سنہ والجماعت مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ شیعہ بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ توجہ ہے ماشاءاللہ؟ کسی بھی فرقے کے خلاف جو بات ہو وہی ہونی چاہیے جو صحیح ہو، تاکہ کبھی کسی محفل میں آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ وہ بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صحابی رسول کی جو تعریف ہے وہی تعریف ان کے ہاں بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں، آپ نے سن لی ہے تعریف غالباً ہاشمی صاحب سے، میں کچھ وہاں چیزیں جو ان کی سن رہا تھا جو وہاں سمجھ آ رہی، تو انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ ہمارے ہاں بھی یہی تعریف ہے، شیعہ کے ہاں بھی یہی تعریف ہے۔ وہ بھی صحابہ کو مانتے ہیں، ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ حد سے آگے بڑھے، وہ کہندے نے کہ جیڑی تعریف تسی کر دے ہو اصحاب رسول کی وہ ٹھیک ہے، لیکن جن کو تم صحابی مانتے ہو یہ ایمان پر فوت نہیں ہوئے، لہذا صحابی نہ ہوئے۔ کہتے ہیں صحابی ہم مانتے ہیں، صحابی تھے، صحابی ہیں، صحابی جنتی ہے، بخشے ہوئے ہے، نیک ہے، صالح ہے، سب مانتے ہیں، لیکن صحابی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ جن کو تم صحابہ کہتے ہو وہ ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوئے، لہذا صحابی کی تعریف میں وہ داخل شامل ہی نہیں۔ ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ یہ بات ہے اصل زیر باز۔ ہمارے نزدیک صحابیت کا آغاز ہوتا ہے صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے گل میں پچھلے سال تک کونا ہی نہ کی تھی۔ چلو، صحابیت کا آغاز صدیق سے ہو رہا ہے۔ یہ اصطلاح صحابیت جو ہے شروع ہی صدیق سے ہوئی ہے۔ وہ پہلا صحابی ہے، باقی سارے بعد میں۔ اس وجہ سے صحابی ہے کہ سب سے پہلے صدیق کو کیا کہا گیا؟ صحابی۔ اور کہاں کہا گیا؟ قرآن میں، اذ یقول لصاحبہ۔ جیسے گل وہی سمجھ لو کہ سارے صحابہ کو تاریخ نے صحابہ کہا، حدیث نے صحابہ کہا، لیکن صدیق وہ ہے جس کو قرآن نے مصطفیٰ کا صحابی کہا۔ تو جب رب نے صحابی کہہ دیا کہ ابو بکر نبی کا صحابی ہے، تو رب تو عالم الغیب ہے نا، رب تو عالم الغیب ہے نا، رب کو بدا تو نہیں نہ ہوتا، رب کو نعوذ باللہ غلطی تو نہیں نہ لگتی، رب کو کام کرنے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا نعوذ باللہ کہ یہ جو میں نے یہ مقام دیا ہے یہ تو اس کے لائق نہیں تھا۔ اللہ کے بارے میں تو مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ کو بھول نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، نسیان نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، وہ بھولتا بھی نہیں ہے، بدا نہیں ہوتا۔ ان بدبختوں کا عقیدہ یہ ہے۔ اصل میں یہ
میں اصل میرے کو دل دی گل پوچھو نا، تہاڈا ماحول میں نہیں پتا کیسا ہے، میرا جڑا اپنا ذاتی ماحول ہے نا، تو میرے دل کو گل پوچھو تو میں یہ بات کیا کرنا کہ ہم صحابہ کی شان کیوں بیان کریں، کیوں مقام بیان کریں، کیوں صفائی دیں۔ ایک بندہ صحابی نو مومن نہیں مانتا، صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، ہم اس کو کیوں صفائی دیں کہ وہ مومن ہے؟ اس کا علاج کیوں نہ کریں؟ ضرورت علاج دی جو ہم سے ہو نہیں پاتا، اور پھر اسی مٹھے مٹھے آنے نہیں۔ سارے صحابہ نیک تھے، پاک تھے، پقیدہ تھے، جنتی تھے، جنت کے وارث تھے، مغفور تھے، بخشے ہوئے تھے۔ یہ ساڈا ہے پنجابی جنہوں آدھے لسا پن، کمزور پن، کہ اسی شان بیان کر کے اپنے دل نو تسلی دے لینے، بس صحابہ دی شان بیان کی تھی۔ ان بے ایمانوں کا علاج کیوں نہ تلاش کیا جائے جو دوپہر کے سورج کے وہ چڑھا ہوا ہے، اس صحابہ کی عزت کا انکار کر رہے ہیں، ایمان کا انکار کر رہے ہیں۔ جس طرح سورج کی روشنی میں کوئی شک نہیں، صحابہ کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو شک ہی نہیں ہے تو علاج تو اس بیمار کا، اس بے ایمان کا، اس بے دین کا ہونا چاہیے جو صحابہ کی تکفیر کرتا ہے، صحابہ کرام پر تان کرتا ہے۔ لیکن کمزور پہلو ہے نا، او من رہا من کو منکرن والی حدیث کے تحت تھوڑی سی تسلی دے لینے ہیں، بس ہی زبان نال کچھ رات رود کر لینے تے دل وچ برا جاننے تے باقی ہاتھ نال تے اسی کر نہیں سکتے۔ اس واسطے تھوڑی تسلی دیتے بیٹھے ہیں، ایمان اس درجے تے ہجے پہنچیا نہیں نا۔ اگر تسی اے سارے جتنے بیٹھے ہو میرے نال ہیں، رل ٹور پو تو لاہور چلنے ہیں، میں بہنا با کیویں صحابہ کرام کی شان میں کوئی بکواس کرتا ہے، لیکن سویرے تساں دکان کھولنی۔ جدو اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے تھے نا، پڑھتے سا 87 اسی بھی ادو نعرہ لاندے سا، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ۔ وہ جنت البقیع میں پہنچ گئے، ہم یہیں بیٹھے قدم۔ اچھا جی، چلو انشاءاللہ۔ بڑے پکے نے بیٹھو انشاءاللہ، بات اور تقریر کرنا پھر چلنا ہے انشاءاللہ۔ اس بات کو سنجیدہ لے لے، یہ مزاق نہیں کر رہا، دل کی تہ کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے ایک جگہ پہ اعلان بھی کیا، کوئی ساتھی تیار بھی ہوئے ہیں، آپ کو بھی بتایا ہے، آپ نے بھی تیاری کی ہے انشاءاللہ۔ یہ شاکر صاحب کا نمبر لے لیں، اپنے نام وغیرہ لکھائیں، جس دن مطلوبہ تعداد ہماری پوری ہوگی ہم نکلیں گے انشاءاللہ، نکلیں گے اور صدیق کا قانون بنوا کے آئیں گے واپس۔ ساڑھا دھرنا اینج نہیں ہونا 5,000 لب ہوتے واپس جاؤ، ساڑھا پھر فائنل ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا سب کچھ صدیق کے لیے ہے، اور جب سے صدیق کو کافر کہا گیا ہے نا پاکستان میں، اللہ کی قسم زندہ رہنے کو ویسے ہی نہیں جی کرتا۔ یا صحابہ کرام کی شان، عزت، عظمت کا قانون بن جائے تب جیئیں۔ اور وہ پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا، گورنر پنجاب کے پاس پڑا ہے، وہ دستخط ہونا اس کے باقی ہیں، وہ قانون بنے گا وہ صحابہ کی شان کا۔ بہت سارے صوتیوں نے کوشش کی ہے، علماء نے کوشش کی ہے، ایم پی ایز نے کوشش کی ہے، خاص کر اس میں کوشش چودھری پرویز الہی کاف لیگ کی جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہے، ان کی کوشش ہے۔ اور میں نے ان کو پیغام بھی دیا ہے گجرات میں جا کے کہ آپ اس عمران خان کو اب ووٹوں کی ضرورت ہے، تمہارے بغیر تو وہ بیچارے کی حکومت ہی 2-4 ووٹوں پہ کھڑی ہے اور وہ تیری وجہ سے ہی کھڑی ہے، تو اس کو کہہ دے کہ اس پہ دستخط کروا دو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ذرا صدیق کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کر دو کہ ہم تب ووٹ دیں گے آپ کو عمران خان جب تم صدیق کے لیے قانون بنوا دو۔ تو میں گجرات میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر آ کے تمہارے جوتے پالش کروں گا،
تم صدیق کی عزت عظمت کا قانون بنوا دو، اور انشاءاللہ اور جن کی بزرگ ذکر کر رہے تھے نا مولانا محمد صدیق کرپالوی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ واقعہ کیا ہوا؟ امی پور بازار کی برکتی مسجد کے وہ خطیب تھے، کپڑے قمیض اتاری ہوئی تھی اور چھت پر سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے مسجد کی چھت، ساتھ ہی امام بارگاہ تھا۔ وہاں سے کسی ذاکر نے تقریر میں یہ بات کی، لاؤڈ سپیکر اس کو باہر کے چلتے تھے، کوئی ہے صدیق؟ صدیق مولانا صدیق کی طرف اشارہ کیا، ہے کوئی صدیق جو صدیق کی شان کے لیے میرے سامنے آگے بات کرے؟ مولانا صدیق صاحب چھٹ اٹھے اور قمیض بھی نہیں پہنی، ایویں مسجد جو اترے تھے سیدھا امام برگاہ میں داخل ہو کے ممبر پہ ان کے پہنچ گئے، لاؤڈ سپیکر اسے کھینچ لیا اور فرمایا صدیق کی دفاع کے لیے صدیق آ گیا ہے۔ یہ ہماری شان تھی، یہ ہمارے اسلاف تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ آپ نام بھیجیں، انشاءاللہ نکلیں گے، انشاءاللہ پروگرام بنا رہے ہیں، نکلیں گے انشاءاللہ، اور کفن باندھ کے نکلیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کی دفاع کے لیے نکلیں گے، اور انشاءاللہ نکلیں گے انشاءاللہ۔ صدیق بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، اتنا غیرت مند تھے صدیق رضی اللہ تعالی۔ جا رہے تھے آگے نا مجلس ہو رہی تھی، توجہ ہے، صدیق جا رہے تھے، آگے یہودیوں کی ایک مجلس تھی، کوئی مجلس پڑھ رہا تھا، صدیق وہاں سے گزرے، اس یہودی پادری نے اپنی مجلس میں یہ بات کہہ دی کہ سنا ہے اب قرآن میں محمد مصطفیٰ پر آیت اتری ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اب ان کا اللہ فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، ان سے قرضہ مانگتا ہے نا۔ صدیق وہیں رک گئے، اور اکیلے تھے، تبھی تو ہمارا صدیق آیا تھا کرپالوی رحمت اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہیں رک گئے اور اسی طرح داخل ہوئے، انہی کی اتباع میں مولانا صدیق بھی پھر داخل ہوئے۔ جب اس نے رب کی توہین کی، آج سے نہیں، شروع سے لے کر ابو جہل سے لے کر آج تک ہر کافر صدیق کا مخالف رہا ہے، اور ہر مومن صدیق سے پیار کرتا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں صدیق ایمان کی نشانی ہے، جو صدیق کو مانے وہ مومن ہے، جو نہ مانے وہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور شروع سے کفار دی خواہش تھی کہ صدیق محمد سے ٹوٹ جائے تب یہ قوت ختم ہوگی، لیکن صدیق محمد مصطفیٰ سے جڑا رہا ہے، اور رب نے ایسا جوڑا ہے کہ قبر بھی ساتھ جوڑ دی ہے، آج بھی جڑا ہوا ہے۔ جتنے مرضی کوشش کر لو، جتنے مرضی حوثی باغیوں کے ذریعے میزائل سعودی عرب پر پھینکوا لو، مدینہ انشاءاللہ صدیق کا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے پاس رہے گا۔ تمہاری یہ کوششیں ناکام ہوں گی، سعودی عرب آج بھی اہل حدیث کے پاس ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک اہل حق کے پاس ہی رہے گا۔ ہم مکہ و مدینہ کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، ہم پہرے دار ہیں روضہ رسول کے، اور رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت کوشش کی ہے ظالموں نے، یہ میزائل پھینکتے ہیں سعودی عرب پر، سعودی عرب کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ یہ آل سعود جو ہیں یہ باڑ ہیں مکہ مدینہ کے آس پاس، یہ چوکیدار ہیں مکہ و مدینہ کے۔ پوری دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں کہ آل سعود کی حکومت ختم ہو، تاکہ وہاں ہم شرک کو، بدعت کو، کفر کو، ضلالت کو دوبارہ لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ باڑ ہم نہیں توڑنے دیں گے، انشاءاللہ ہم سعودی عرب کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے۔ صدیق گزرے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔
یہ باتیں تھوڑی سی فکری سی ہے، روایت سے تھوڑا سا سور سار تو ہٹ کے نا ذرا اپنے دل میں جگہ دیجیے۔ صدیق وہاں رک گئے رضی اللہ تعالیٰ، سیدھا مجلس میں داخل ہو گئے، یہودیوں کی مجلس، یہ ساری اصطلاحیں پرانی ہیں، مجلس میں داخل ہو گئے۔ جو پادری کہہ رہا تھا رب فقیر ہو گیا، جا کے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا کہ صدیق کے ہوتے رب کی توہین، بل ایسے شخص کو کافر کہتے ہو، ایسے شخص کو برا کہتے ہو، بتاؤ کس ہستی کے لیے صدیق نے غیرت نہیں کھائی؟ صدیق کی غیرت رب کے لیے، وفا رب کے ساتھ کیا ہے، اس ایمان کا تقاضا کیا تھا؟ اندر داخل ہو گئے، جا کے یہودی پادری کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو میرے رب کی توہین کرتا ہے، ہمارا کیا ایمان؟ کیا شرکیہ کفریہ جملے ہماری گاڑیوں پہ نہیں لکھے ہوگی، ہم تو برداشت کرتے ہیں۔ شرکیہ جملے، غیر اللہ کی سور و پکار کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس ملک میں لاکھ سے زیادہ دربار ہوں اور سجدہ ریز ہوں دنیا، اس ملک میں اہل حدیث اہل توحید موجود ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ یوم کشمیر تھا اور میں نے جمعے پر بھی یہ بات کہی، کشمیریوں 70-75 سال ہو گئے تمہیں مارے کھاتے ہوئے، گولیاں کھاتے ہوئے، لیکن تم نے کبھی بھی اللہ کے سامنے جھک کے شرک سے اور ضلالت سے اور بدعات سے، بے حیائی سے تم نے کبھی توبہ نہیں کی۔ ہماری خاموشی سے تمہاری آزادی کیسے ہوگی؟ ہمارے احتجاج سے، ریلیوں سے تمہارا کیا بنے گا؟ تم نے بھی کبھی کفر کو، ضلالت کو، شرک کو، بدعات کو، ان ساری پوجا پاٹ کو چھوڑا ہو؟ جتنا کشمیر میں تم شرک کر رہے ہو، اتنا کہاں ہے شرک؟ تم نے رب سے بغاوت کی ہوئی اور کہتے ہو کہ یا اللہ ہمیں آزاد کرا دے۔ آزاد کیسے ہو؟ کس یہودیوں سے؟ وہ مندر کے پجاری ہیں، تم درباروں کے پجاری ہو، وہ بتوں کے پجاری ہیں، کس سے آزادی چاہتے ہو؟ آزادی چاہتے ہوتے شرک و بدعات کو ختم کر کے، داڑیاں سجا کے، پردہ سجا کے، بے حیائی کو روند کے تم مسجدوں میں گرتے، اللہ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ یہ قوم ساری ایک دن کی خاموشی، ایک منٹ کی خاموشی، ایک منٹ چپ کرو، کشمیر اللہ نظارہ یکجہتی کو چپ کرو ایک منٹ تاکہ آزاد ہو جائے۔ تسی بھی ایک منٹ چپ رہو، آزاد ہو رہا ہے کشمیر۔ یہ سارے مغربی ہتھ کنڈوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ آزاد کروانا ہے تو اس قوم کو غزوہ بدر سناؤ، غزوہ احد سناؤ، غزوہ تبوک سناؤ، اس قوم کو غزوات سناؤ، سرایا سناؤ، جنگیں سناؤ، صحابہ کا لڑنا سکھاؤ، سمجھاؤ، تب جا کے کشمیر آزاد ہوگا۔ ہمیں اجازت دو کہ ہم جاتے ہیں، تم سے کچھ نہیں ہوتا، سن جان دو اسی انشاءاللہ، بارڈر کھولو کا سن جان دو وینے اسی کہ وینے کشمیر آزاد ہوگا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے بارڈر تو کھولو، سن تے جان دو۔ ایسے نہیں آزاد ہوگا جیسے تم چاہتے ہو۔ 70 سال ہو گئے انہیں مارے کھاتے، تمہاری خاموشی ہر سال چوپ زنجیر بھی بنتی ہے، ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے، ریلیاں نکلتی ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، بنا کے شامی گھر۔ کشمیر بنانا ہے پاکستان تو ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ جو مصطفیٰ نے اختیار کیا تھا، ریاست مدینہ بنانے کے لیے جہاد ہوا تھا، خاموشی نہیں ہوئی تھی۔ چلو صدیق اندر داخل ہو، تھپڑ مارا، یہودی پادری وہاں سے نکلا، ساتھی کو ساتھ لیا، سیدھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں دیکھتا ہوں آج ریاست مدینہ کا والی کیا کہتا ہے۔ یہاں ریاست مدینہ بن رہی ہے، یہ اسلام نافذ کریں گے، یہ ریاست مدینہ بنائے گا جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہیں آتا، یہ بنائیں گے ریاست مدینہ جو انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھ سکے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے علاوہ ان کو آتا بھی کچھ نہیں، اور یہ آیت پڑھ کے پھر بابا فرید کے دربار کی سیڑھیوں پہ سجدے کی ضرورت کیا تھی؟ کہاں یاد ہے علامہ شہید،
کہا کرتے تھے ضیاء-ال-حق تو بغیرت انسان ہے، اگر کوئی دھاگے ہی باندھنے تھے تو انڈیا جانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بابا چھتری والا پڑا تھا، یہاں دھاگے باندھ لیتا۔ وہ تو پنڈیوں منہ چوک کے تھے، ادھر بابے فرید دی آن دی لوڑ کونے، پنڈی کونا ہی دربار، وہاں کچھ کر لیتا صحیح تھا۔ گھر بیٹھی چلے کاٹ رہی ہے، وہ بھیج رہی ہے، آج ادھر جاتے آج ادھر جاتے ادھر جا، پھر رہے سارے۔ صدیق کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور پھر اللہ نے صلہ کیا دیا ہے۔ علامہ شہید رحمۃ اللہ کے بارے میں رات کو پڑھ رہا تھا، سب سے زیادہ اعلانات شاہ فیصل کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ مسجد نبوی میں جس شخصیت کے جنازے کے اعلان کیے گئے وہ علامہ شہید تھے۔ پتہ کیا اعلان ہوا؟ کیا اعلان ہوا کہ آج مغرب کے بعد مسجد نبوی میں جنازہ ہوگا امام اہل سنہ کا۔ امام اہل سنہ، مسجد نبوی میں اعلان ہوا امام اہل سنہ، اصحاب رسول کا سپاہی، جس نے پوری ملت اسلامیہ کو عظمت صحابہ پر جگایا ہے، آج شیر کا جنازہ مغرب کے بعد مسجد نبوی میں ہوگا۔ یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ شان نصیب ہوئی ہے صحابہ کی عزت عظمت بیان کرنے کی وجہ سے۔ صدیق اندر داخل ہوئے، مارا اس وہ ساتھیوں کو لے کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اے ریاست مدینہ کے والی، آپ کے ساتھی آپ کے صدیق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا صدیق ایسا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ہوا ہے، مکرنے والی کون سی بات ہے ہی صدیق، ہوا ہے، مارا ہے تھپڑ۔ یا رسول اللہ موقع تو دیجئے، کیوں مارا ہے؟ اس نے میرے رب کی توہین کی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ جانتے ہو پوری قوم کو غیر اللہ کی سور و پکار پہ لگا دیا گیا ہے، ہمیں تو پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں تو کہا گیا یہ سوروں کی اذان ہے، ہمیں پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ ہمیں تو کہا گیا یہ توحید بک بک کرتے ہیں، کیا ہے توحید؟ قرآن میں توحید ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھی کہا گیا۔ اور مجھے کہتے ہیں تو آپ تقریر بڑی سخت کرتے ہیں جی، جنازہ کسی طرح نہیں پڑھن دیں دے۔ میں نے کہا میں جب تک جیتا ہوں، ہم نے آج تک کسی شرک کرنے والے کا جنازہ پڑھا بھی نہیں ہے، پڑھایا بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہی غیرت، اگر اس کو گناہ سمجھتے ہو، نیکی سمجھتے ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ نیکی ہمارے نامہ اعمال میں قیامت والے دن ہوگی، کہیں گے یا اللہ شرک کیا بھی نہیں ہے، اور شرک کرنے والے سے ہمارے دل میں کبھی محبت بھی پیدا نہیں ہوئی۔ الولاء والبراء کا یہ تقاضا ہے جو ہم نے پورا کیا اللہ کی رحمت اور فضل سے۔ سنیے، فرمایا ابو بکر کیوں؟ یا رسول اللہ اس نے رب کی توہین کی۔ یہودی کہنے لگا ہم بھی رب کو مانتے ہیں، میں بولا کیویں توہین کر سکنا، میں نے نہیں کی توہین۔ فرمایا ابو بکر کوئی گواہ؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اکیلا ہی تھا، آپ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، آپ گواہ بن سکتے ہیں؟ صدیق کو یہ آیت نہیں آتی تھی جس آیت کا تم ترجمہ غلط کرتے ہو؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما سکتے سن محبوب جی تسی ہر جگہ حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو، تشریف فرما بھی ہوندے ہو، ہر جگہ تسی ہر بات نو جان دے بھی ہو، نہیں صدیق دا عقیدہ کیے محبوب جی ہوتے میرے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں سی،
کوئی ویکن والا کوئی سنن والا رب تو سوا نہیں سی، تسی بھی موجود نہیں، رب ویکھ رہا سی اور کوئی نہیں جاندا میرا اور کون گواہ ہو سکتا ہے۔ میں کلا جا رہا سا محبوب جی، میں یہودیاں دی مجلس اندر اے میرے رب دی توہین کر رہا سی، میرے کو برداشت نہیں ہو سکیا۔ کافر کیوں نہ مخالف ہوئے صدیق دا، یہودی کیوں نہ مخالف ہوئے صدیق دا، اہل کفر کیوں نہ مخالف ہوں صدیق دی۔ کب کے تھپڑ مارنے لگے صدیق ان کے چہروں پر، صدیق کی غیرت کو سلام، سلام ہے ہمارا صدیق۔ اور ہم شرمندہ ہیں، تیرے گستاخ برطانیہ میں زندہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ وقت لائے گا، تمہارا جذبہ یہی قائم رہا تو انشاءاللہ وقت آئے گا۔ فرمایا محبوب جی میرا کوئی گواہ نہیں، مجلس ساری یہودیاں دی او دے وچ انہیں گستاخی کیتی ہے، میرے کو برداشت نہیں ہویا جا سکیا، میں جا کے دے منہ تے تھپڑ مارے کہ میں رب دی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میرا کوئی گواہ نہیں۔ فرمایا ابو بکر یہ تو ریاست مدینہ ہے، یہاں تو پھر عدل ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ حمزہ شہباز چینی چوری کرے تو اندر ہوئے تو جہانگیر ترین بار ہوئے، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ یہاں تو عدل ہے، انصاف ہے، اپنا ہو بیگانہ ہو، یہاں تو ریاست مدینہ ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ اگر وہ چوری کرے، محبوب نے ضابطہ بنا دیتا ہے، محبوب نے قانون بنا دیتا ہے، محبوب دسنا چاہتے نے ریاست مدینہ دے خد و خال کی ہوندے نے، او دا ماحول کیسا ہوندہ ہے۔ فاطمہ میری بیٹی، فرمایا اسامہ جی یا رسول اللہ، فاطمہ بنو مخصوم دی ہے جنہیں چوری کیتی ہے تو او دا سفارشی بن کے آیا، اسے واسطے پہلیاں قومہ ہلاک تباہ ہوئیاں، بڑا جرم کردہ تے معافی مل جاندی، چھوٹا جرم کردہ انہوں سزا مل جاندی۔ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے، میں محمد مصطفیٰ او دے بھی ہاتھ کٹ کے رکھ دے آئیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے مدینہ کی ریاست، یہ ہے مدینہ کی ریاست۔ فرمایا ابو بکر یا گواہ لیا قانون ضابطہ اسلام، یا پھر بدلے لئی تیار ہو جا۔ محبوب جی میرا کوئی گواہ نہیں، فرمایا پھر تھپڑ کھان لی تیار ہو جا۔ صدیق کے منہ مبارک پہ یہودی کا تھپڑ آنے لگا، یہ فیصلہ ہونے لگا ہے رب کیسے برداشت کرے، رب کی غیرت نہیں برداشت کرتے، موحد کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اللہ صدیق کی حفاظت کے لیے، صدیق کی عزت کے لیے، صدیق کے مقام کے لیے اسی وقت جبریل آئے، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین کفروا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ محبوب جی صدیق دا رب گواہ ہے، صدیق کا رب گواہی دیتا ہے کہ صدیق سچا ہے، اس کے منہ پہ کسی کافر کا تھپڑ نہ آئے، وگرنہ قیامت تک رافضی معاف نہیں کریں گے۔ یہ وہ چہرہ ہے، یہ وہ وجود پاک ہے جس کی گودی میں آپ نے آرام کرنا ہے۔ میں نے صدیق کو بنائے یہ آپ کی حفاظت چوکیداری کے لیے ہے۔ قرآن میں اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اے محبوب جدوں تواڈی کوئی بھی مدد نہ کرے، اللہ صدیق دے ذریعے مدد کرتا رہے گا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، رب نے صدیق کو بنایا ہی محبوب کی حفاظت کے لیے۔ صدیق اتنا غیرت مند تھا کہ آپ دا غلام آیا اور مٹھائی لے کے آئے، فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اے مٹھائی یہ کھا لو۔ آپ نے سمجھا غلام بھی ہے، مسلمان بھی ہو چکے ہیں، مٹھائی کوئی ہوگی، مٹھائی دی اس نے، آپ نے کھا لی۔ جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ مٹھائی کھا بیٹھے، غلام کہنے لگا امیر المومنین
پوچھیا نہیں جے مٹھائی کا دی سی، فرمایا تو مسلمان ایک پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کا دی مٹھائی سی؟ کہنے لگا جدو میں مسلمان نہیں سی ادو میں نجومی ہوندا سا، جدو میں مسلمان نہیں سی ادو میں مسلمان نہیں سی ادو میں جدو میں مسلمان نہیں سی ادو میں سمجھو جڑا نجومی ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو اس کو توبہ کا کہیں گے، توبہ نہیں کرے گا تو واجب القتل ہے۔ وہ ساحر ہو، جادوگر ہو، یہ نجومی، یہ کہائن، لوگوں ایمان تباہ کرنے والے، میرے پاس آ جاؤ چند منٹوں میں محبوب قدموں میں، محبوب جو تمہارا ہے نا وہ تمہارے قدموں میں پہنچ جائے گا۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کیا کرتا ہوں کہ یہ محبوب ہے کون، کس کو قدموں میں ڈالنا چاہتے ہو، یہ محبوب کون ہے؟ بغیر تو تمہاری بیٹی کوئی نہیں، تمہاری بہن بیٹی کوئی نہیں ہے۔ کسی کی بہن بیٹیوں کے بارے میں دیواروں پہ لکھتے ہو کہ محبوب قدموں میں ہم پہنچا دیں گے۔ تم انسان ہو یا حیوان ہو، تم درندے ہو کہ تم استوں کے لٹیرے ہو، تم جوانوں میں بیرا روی لے آتے ہو اور کہتے ہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے پاس علم ہے کہ ہم کسی کی بیٹی تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے۔ بغیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ یہ پیروں بزرگوں کو گستاخ ہیں، ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم ہر ولی کا احترام کرتے ہیں، لیکن سن لیجئے نجومیوں کا احترام نہیں کرتے۔ جوڑا نجومی ساڑھا کچھ کر سکتا ہے کر لوے، جو کوئی کر سکتا ہے کر لے، ہمارا ہمیں انشاءاللہ نجومیوں کے شر سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ ساڑھی جماعت نجومی ہے ہی کوئی نہیں، صحابہ کرام ہی کوئی نہ، ساڑھے بھی کوئی نہیں، جنہ جنہ ہے وہ صحابہ کے طریقے پر ہے ہی نہیں۔ تو کئی زنانیاں بھی نجومیاں بنی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ صدیق نے فرمایا اچھا وہ مٹھائی، فرمایا میں کہانت کرتا تھا، نجومی تھا، پرانے کسی مرید نو کوئی تکا شکا لایا ہی تو لگ گیا، تو ہوں وہ مٹھائی لایا، تو میں کہ چلو مٹھائی تو پھر مٹھائی ہوں دی، میں کھا لی۔ سیدنا صدیق کو پتا چلا مٹھائی کھا لی، تابی تو غیر اللہ کی نیازوں والے صدیق کو نہیں مانتے۔ علی اصغر کی نیاز، علی اکبر کی نیاز، شبیر کی نیاز، یہ نیازوں والے کیسے کرے احترام صدیق کا؟ صدیق تو غیر اللہ کی نیاز کھاتے ہی نہیں، اور جب کھا لی پتہ نہیں چلا کھا لی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی اسی وقت اپنے منہ مبارک اندر انگلی پا لئیے کہ میں کہہ کرنی ہے میرے پیٹ اندر غیر اللہ دی نیاز نہ رہے۔ مولوی جی وہ گوانٹی آئے مڑ دے گئے، مڑ کی کریے، مڑ اے کرو، رکھی کیوں ہے تم؟ جنہیں اسان دے گئے تو ان دے کیوں گئے؟ میرا سوال ہے جی سانو گوانڈی ہے وہ دے گئے تو انو کیوں دے گئے؟ تسی وہ دے رہ کے تسی آج تک یہ نہیں دسیا کہ غیر اللہ دی نیاز کھان والے نہیں، چپ چپ آتے رہے ہو، بتایا ہی نہیں ہے تم نے کہ ہم کون ہیں۔ ایڈا بھی بندن شریف نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیر اللہ دی نیاز دے جاوے جن وہ سن دے گئے تو ان کیوں دے گئے؟ آپ نے لی کیوں ہے، پکڑی کیوں ہے، رکھی کیوں ہے، کھائی کیوں ہے، لی کیوں ہے؟ آپ نے دروازے پہ تبلیغ کیوں نہیں کی کہ یہ حرام ہے اور ہم نہیں کھاتے؟ حرام ہے غیر اللہ کی نیاز، کی خیال ہے؟ غیر اللہ دی نیاز، غیر اللہ دی نیاز حرام، پلید ہے۔ غیر اللہ دی نیاز حرام بھی ہے تے نال نال پلید بھی ہے۔ یہ پلید بندے دی خوراک ہے۔ انما المشرکون نجس، یہ او دی خوراک ہے، تمہاری خوراک نہیں ہے۔ تم مومن ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو، اللہ نے تمہاری حلال اور طیب خوراک رکھی ہے، یہ پلید بندے کی خوراک ہے کیونکہ یہ شے پلید ہے۔ اور پتہ ہے کتنی پلید ہے؟
انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں مردار تواڈے اتے حرام ہے، پلید ہے تو حرام ہے، اور دم مسفوح خون بہندا ہویا حرام ہے۔ اسی طرح تواڈے اتے آپ نے فرمایا خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، اور غیر اللہ دی نیاز، اے بھی بولو، غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے، غیر اللہ دی نظر و نیاز پلید ہے، یہ تساں نہیں کھانی ہے، پلید ہے، اتنی پلید ہے، بہت زیادہ پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، بہت زیادہ پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی نہیں، بہت زیادہ نہیں آکھنے، یہ بہت زیادہ جڑا لفظ ہے نا یہ تھوڑا ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، نہیں بہت زیادہ نہیں، یہ لفظ چھوڑ دو، بہت زیادہ نہیں آکھنا، یہ چھوٹا ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، واہ واہ ساری بھی نہیں آکھنا، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، تو سانو یہ پتہ ہی نہیں کتنی پلید ہے، تسی میرے کو پوچھو با کتنی پلید ہے، اور میں تو کو پوچھا تو ساں کو میرے کو پوچھنا ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، تو ساں پوچھنا ہے با کتنی پلید ہے، تسی سنن آئے ہو یا میں سنان آئے ہو؟ سنن آئے ہو نا، مسئلہ پوچھن آئے ہو تے پوچھو میرے کو مسئلہ نہ، میں ہوں تو پوچھنا، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، نہیں اینج نہیں، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، سارے مل کے پوچھو، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، بس ایتھے ہی رہنا، میں کہیں جاؤں گا تجھے کوئی جواب پوچھی جانا، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، ہاں دساں گا انشاءاللہ لیکن 12 تو بعد، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، سارا مل کے پوچھو، ایکو آواز نال 12 آواز جاوے کہ انہاں کی ہو گیا کی پوچھ دے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، اور تو ساکھیا کی غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، اتنی پلید ہے، میں اتنی کہنی تو ساں، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، 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 نہیں اس تو بھی اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز نہیں کتے تو زیادہ تھوڑی نہیں، کتے تو زیادہ بھی نہیں، یہ اتنی پلید ہے، کتا اینا نہیں پلید ہوندہ، کتا تو شکار کر کے لے آوے تو روک کے لے آوے تو بندہ کھا لیندہ، وہ اتنا پلید نہیں ہوندہ، غیر اللہ دی نیاز اتنی غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، ان تو سی تھک گئے ہو، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، غیر اللہ دی نیاز اتنی پلید ہے، کتنی پلید ہے، کھیر اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے، آج کھیر اتنی مٹھی سی جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے، فلاں چیز اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے، شہد کتنا مٹھا ہے، کدھے گئی ہیں 2 بوتلیں جڑیاں پہیاں، شہد کتنا مٹھا ہوندہ ہے، شہد اتنا مٹھا ہوندہ ہے، اتنا مٹھا ہوندہ ہے، اتنا مٹھا ہوندہ ہے، اتنا مٹھا ہوندہ ہے، اتنی مٹھی شہد، اتنی میٹھی چیز کوئی نہیں جتنا شہد مٹھا ہوندہ ہے، ہر بندہ آندہ ہے یہ شہد چیز اتنی مٹھی ہے جتنا شہد مٹھا ہے، شہد کتنا مٹھا ہے، شہد تو مٹھی چیز زمانے اندر کوئی نہیں، فلاں چیز اتنی سفید اتنی سفید اتنی سفید جتنا دودھ سفید ہوندہ ہے، دودھ کتنا سفید
اس تو سفید چیز زمانے چ ہے ہی کوئی نہیں. بندہ آندا ہے فلاں چیز اینی ٹھنڈی جی میں برف ٹھنڈی ہوندی ہے. برف کتنی ٹھنڈی جتنی بھی کہو اتنی ٹھنڈی اتنی ٹھنڈی اس جتنی کوئی ٹھنڈی چیز ہے ہی نہیں غیر اللہ دی نعمت. اتنی پلید اچھی بولو اتنی پلید. سویرے ہوں تو کوئی پوچھے بات توڑا راتی مولوی آئے کی آکے آئی تو سکی آگنا اتنی پلید. توڑا مولوی آئے کی آگے آئی اتنی پلید. غیر اللہ دی نعمت بولو اتنی پلید چیز زمانے پلید ہے ہی کوئی نہیں. جڑے خنزیر دے گوشت تو اگے ہوئے گی دسو کتنی پلید ہوئے گی. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا